بات کا نسخہ، کمال کا نسخہ. یہ نسخہ کیا ہے؟ ایک بزرگ عالم دین ہے، بزرگ عالم دین. ان کی قبر قم میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. محمد آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری، سید بزرگ عالم تھے، اور ان کو اللہ نے ماشاءاللہ علم غیب کی طاقت دی تھی. ان کے پاس علم غیب کی طاقت آ چکی تھی کیونکہ عارف تھے. عرفاء کے پاس میں نے اکثر سنایا ہے عارف کے پاس عجیب و غریب طاقتیں ہوتی ہیں. یعنی ہم ابھی یہاں سے کربلا جانے چاہیں ویزا لیں گے، فلائٹ لیں گے، نجف جائیں گے، پھر وہاں سے پیدل جائیں گے یا گاڑی میں جائیں گے، تب کربلا پہنچیں گے. مگر عارف کو اللہ طی الارض کی طاقت دیتا ہے. یہاں بیٹھا، یہاں ارادہ کیا، کربلا پہنچ گیا. اگر انشاءاللہ وقت رہا ایک دن میں آیت اللہ بہلول کا واقعہ سناؤں گا، جنہوں نے خود تو طی الارض کے ذریعے سے زیارت کی کربلا کی، ایک مومن کو بھی زیارت کے لیے لے گئے. کمال کا واقعہ ہے انشاءاللہ اگر یاد رہا ضرور آپ کو. تو عرفاء کو اللہ یہ طاقت کیوں دیتا ہے یہ بھی سنتے جائیے. ایک عارف کو اللہ طاقت اتنی بڑی کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ عارف کی زندگی کا مقصد نہ طی الارض ہوتا ہے نہ علم غیب ہوتا ہے. عارف کی زندگی کا مقصد بس خدا ہوتا ہے. کہ کہتے ہیں عارف از خدا جز خدا چیزی نمی خواہد. عارف خدا سے خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں مانگتا. اب جب خدا سے خدا مانگتا ہے تو ساتھ میں یہ سائڈ بینیفٹس اسے ملتے ہیں. کبھی طی الارض ملتا ہے، کبھی علم غیب ملتا ہے. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کا نسخہ تو اہل بیت کا ہے مگر انہوں نے بتایا ہے. آیت اللہ کے پاس کچھ پاکستانی طالب علم کے ان کا ایک واقعہ بھی سنا دوں. نجف میں جب صدام آیا تھا انہوں نے پوچھا آیت اللہ کیا ہم واپس چلیں جائیں پاکستان یا یہیں ٹھہریں؟ حوزے کے طالب علم تھے. آیت اللہ نے کہا تم لوگ جاؤ یا نہ جاؤ صدام تمہیں نکال دے گا. اور آج بھی قم میں علماء بتاتے ہیں جب بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے، مالی مشکل ہوتی ہے، علمی مشکل ہوتی ہے، کوئی درس سمجھ میں نہیں آتا، ہم آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کی قبر پہ جاتے ہیں، 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں یا 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں، ہماری مشکل ختم ہو جاتی ہے. یعنی اس سید کو اللہ نے اتنی طاقتیں دی ہیں آج بھی مرنے کے بعد. اچھا اب ان کا نسخہ، جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا کہتا تھا آقا صاحب غریب ہوں، پیسے نہیں ہیں، آقا صاحب گھر نہیں ہے، آقا صاحب شادی نہیں ہو رہی بچی کی، کوئی نسخہ بتائیے. تو آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کہتے تھے اس نسخے پہ عمل کرو. 40 دن تک ہر روز ایک مرتبہ اس نسخے پہ عمل کرو اور اس نسخے پر عمل کر کے اسے مولا امام محمد تقی علیہ السلام 9ویں سرکار کو ہدیہ کر دو، 8ویں سرکار کے بیٹے کو. 40 دن تک اس نسخے، اگر رزق میں تنگی ہے، اگر بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر گھر کا مسئلہ ہے، جتنی بھی مشکلات مسائل ہیں، 40 دن تک اس نسخے پہ عمل کرو، ہر روز ایک مرتبہ، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کر دو، تمہاری مشکل ختم ہو جائے گی. اچھا اب نسخہ ایک ہے، طریقے الگ الگ ہیں. وہی نسخہ دوسرا طریقہ شیخ بہائی، لبنان کے بہت بزرگ عالم ہیں. شیخ بہائی کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ واقعہ آپ کو سناؤں، یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ یہ ایک طلسم بنانا چاہ رہے تھے کہ امام رضا کے حرم میں کوئی گنہگار داخل نہ ہو سکے. تو امام رضا نے خواب میں آ کر کہا ہمارے گنہگار عاشقوں کو ہم سے دور نہ کر. یعنی اتنے یہ عالم تھے کہ طلسم بنانے کی طاقت تھی، مگر چونکہ امام نے منع کیا تو انہوں نے نہیں بنایا، ورنہ ایسا ہوتا کہ گنہگار دروازے سے باہر واپس چلا جاتا، اندر نہ جا سکتا. بہت بزرگ عالم تھے، کئی علوم پر ان کا تبحر تھا، ماہر تھے. یہ کہتے ہیں اگر کسی کو رزق میں مشکل ہے، رزق میں تنگی ہے، اسی نسخے پر ہر روز 3 مرتبہ عمل کرے. یعنی اس نسخے کو 3 مرتبہ پڑھے. سمجھیے فجر کے بعد پڑھے، ظہرین کے بعد پڑھے، مغربین کے بعد پڑھے. 10 منٹ کا ٹائم لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں لے گا. ابھی تک میں نے نسخہ بتایا نہیں کیونکہ میں نے پہلے وعدہ لینا ہے کہ کون کون اس پہ عمل کرے گا، پھر بتاؤں گا. اور آگے بڑھیے. سید ابو الحسن اصفہانی کہتے ہیں اگر کسی کے بیٹے بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اسی نسخے پہ عمل کریں. 1 ہفتے تک ہر روز 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھیں. یعنی 50 منٹ لیں گے زیادہ سے زیادہ. وہ آپ لوگوں، مجھے اس سے آدھا ٹائم لگے گا. چوتھا طریقہ آیت اللہ مراشی نجفی، یہ بزرگ عالم دین ہیں جن کو کئی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت ہوئی. اتنے بزرگ عالم ہیں، انشاءاللہ اگر دوبارہ وقت رہا تو ان کے واقعات بھی سناؤں گا آپ کو. کئی مرتبہ امام کی زیارت ہوئی. ایک مرتبہ جب ان کو امام کی زیارت ہوئی تو امام نے کہا اے مراشی نجفی، ہمارے شیعوں کو جا کے پیغام دو، ہمارے شیعوں کو جا کے کہو کہ ہم چاہتے ہیں، یعنی امام زمانہ کی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ اسی نسخے پر عمل کریں، ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ اس نسخے کو پڑھیں. اب میں بتاؤں گا نسخہ کیا ہے. میں نے 4 طریقے سنائے، کل انشاءاللہ 3-4 اور طریقے سناؤں گا. اسی نسخے کے کمال کا نسخہ ہے.
لیکن آپ سے جو وعدہ لینا ہے 40 دن والے کا نہیں لینا جو آیت اللہ کشمیری نے سنایا. آپ سے وہ 3 دن ڈیلی 3 مرتبہ پڑھنے والے کا وعدہ نہیں لوں گا. آپ سے وہ دن میں 7 دن تک ہر روز 5 مرتبہ ایک نشست میں پڑھنے والے کا وعدہ نہیں لوں گا. سب سے آسان نسخہ کون سا؟ 12ویں سرکار کا. مولا نے کیا فرمایا؟ ہمارے شیعو ہر روز نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ اس نسخے پہ عمل کرو. اچھا نسخہ بتانے سے پہلے وعدہ لے لوں. جتنے مومنین بیٹھے ہیں آج سے 40 دن تک، آج پہلی محرم ہے یعنی 10 سفر تک، کوئی سخت ٹاسک نہیں، البتہ 2 سال پہلے سے تھوڑا مشکل ہے. پہلے ہم آپ کو بولتے تھے 500 مرتبہ صلوات پڑھو، وہ آپ تصویر لے کے گھومتے پھرتے پڑھ سکتے تھے. اس میں آپ کو کم سے کم 10 منٹ ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا. 40 دن تک جو مومنین وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 40 دن تک ہر روز نماز فجر کے بعد اس نسخے پہ عمل کریں گے اور امام زمانہ کو ہدیہ کریں گے، وہ بلند ترین صلوات پڑھیں. چلو میں ایک اور انداز سے وعدہ لیتا ہوں. اچھا یہ پہلے سن لیجئے، یہ سن لیجئے، مومن کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. لا دین لمن لا عہد لہ، وہ بے دین ہے جو بے وعدہ ہے، جو وعدہ خلاف ہے وہ بے دین ہے. تو مومنین آپ سب وعدہ خلافی بھی نہیں کریں گے. اب وہ مومنین جو وعدہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ 40 دن تک ہر روز نماز فجر کے بعد اس نسخے پر عمل کریں گے اور امام کو ہدیہ کریں گے، 10 منٹ کا ٹائم لگے گا، زیادہ نہیں لگے گا. اس نسخے پہ عمل کریں گے اور امام کو ہدیہ دیں گے انشاءاللہ، وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ دیں تاکہ مجھے پکا اندازہ ہو جائے کہ کتنے % مومنین. یہ تقریباً 60-70% مومنین وعدہ دے چکے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد وعجل. اچھا ایک تو مومن وعدہ دے کے وعدہ نہیں توڑتا. کل میں پوچھوں گا، ہاتھ اٹھواؤں گا کون پڑھ کے آیا، تو مومن جھوٹ بھی نہیں بولے گا. تو جس نے نہیں پڑھی ہوگی وہ وہیں پہ پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ 40 دن تک اس پہ عمل کرنا ہے. اب یہ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ ہے قرآن کا دل. ہاں بھائی، سورہ یاسین. میں نے ٹرائی کیا 5 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، آپ کو شاید 10 منٹ لگیں گے. اب میں بہت فاسٹ آپ کو بتا دوں. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری نے کیا کہا؟ جو بھی مشکل ہے 40 دن تک ہر روز 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو اور امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کرو. شیخ بہائی نے کیا کہا؟ اگر رزق میں تنگی ہے ہر روز 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو، پڑھتے رہو جب تک کہ تمہاری رزق کی تنگی ختم ہو جائے. آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کیا کہا؟ اگر بچے کی شادی نہیں ہوتی، 1 ہفتے کا عمل ہے، ہر روز 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں سورہ یاسین پڑھو. اور امام زمانہ کا نسخہ کہ اے میرے شیعو نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو. یا ابن الحسن کجا